پہلی ناانصافی آپ کی طرف سے، میں تو ہوئی آپ کے لیے نہیں بالکل پہلی ناانصافی آپ کی طرف سے یہ ہو رہی ہے ہمیشہ، بلکہ آج اتفاق سے دو بندے کسی وجہ سے نہیں آ سکے۔ بریلوی دیکھیے، اہل حدیث مسلک کی طرف سے ایک بندہ ہے اس پورے پینل میں، دیوبند کی طرف سے ایک بندہ ہے پورے پینل میں، فقہ جعفریہ کی طرف سے ایک بندہ ہے پورے پینل میں۔ اب آپ یہ بڑی غلط اور اختلافی بات نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہاں میں آپ سے ایک بات ایک میری بات اب آپ میری بات سنیں، اب آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں ایک بڑی غلط بات کہیں، سن لیں، اچھا میرا پروگرام ہے، میں جس کو چاہوں بلاؤں، ٹھیک ہے جی، آپ اور یہ اہل حدیث دیوبندی، میں نے یہاں مسلمانوں کو بلایا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کون یہاں پہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، آپ ہوں گے تو ہوں گے، میں یہاں کلمہ کو مسلمانوں میں بیٹھا ہوں، آپ اہل حدیث ہیں تو آئیں گے، میں مسلمانوں کو بلاتا ہوں، میرا پروگرام مسلمانوں کا پروگرام ہے، آپ ادھر فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، لعنت بھیجتا ہوں میں فرقہ واریت پہ، مسلمانوں کا پروگرام ہے۔ نجف کا دیوانہ ہوں، شاہ نجف کا دیوانہ ہوں، شاہ نجف کا دیوانہ ہوں، جھولی بھر دو مولا علی، حق حق سڑ دیوبندی یا علی علی یا علی۔ میرا تعلق کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، میں تو مسلمان ہوں، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں میں رسول کا غلام ہوں، غلام رہوں گا، ان کے در کا کتا ہوں، کتا رہوں گا۔ اب اگر اس بنیاد پر میرا آپ کوئی مکتبہ فکر طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ خود طے کر لیں۔ إلى الله عدنا وبالله لذنا، ليطوى زمان بائس شحيح، ليطوى زمان بائس شحيح۔ میں اہل حدیث نہیں ہوں، میں سنی ہوں عقیدہ، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ مجھے کہہ دیتے ہیں میں منصف نہیں ہوں، میں انصاف۔ بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم، بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم۔ لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا، ایک مثال ہے ایسی، ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کریں، لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں، اچانک ایک سوار آیا اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس جب آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی، تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا، اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے، اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتہ تھا نا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بول پہ یہ سوال کریں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا جی، فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے، بغاوت کا ارادہ کس سے ملا یار؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا، نہیں حرام کو ملا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا 11ویں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں پھر بھی چپ رہا۔ سن لیتے ہیں، قرآن اس سے پہلے مکمل ہے، 11ویں بعد کی چیز ہے، قرآن میں کہاں سے آ گئی؟ سن تو لیں، 11ویں پارے میں آیت ہے، 11ویں پارے میں آیا ہے، اور 11ویں پارے میں 11ویں آیت ہے، اور 11ویں شریف کی۔ نہیں تو سن تو لینا، بات تو آپ سنتے نہیں ہے نا، سن تو لیں، میں ہی تو سنتا ہوں، یہاں تو میری آپ سناتے ہیں ہمیں، سن تو لیں۔ اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں، جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے، جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے۔ میں نے گفتگو شروع کی تو آپ نے ایک جملہ پکڑ کے کہا کہ بہت سخت اور کڑوا جملہ ہے، اور اس سے مجھے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا۔ حالانکہ اگر آپ تینوں بھی بولتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے آپ کی 3 باتیں آئی ہیں، اور میں ایک بولتا ہوں تو میری ایک بات آئی، پھر بھی آپ کو یہ عذر ہوتا ہے کہ آخری بات ہے۔ میں نے جب گفتگو کی تو آپ نے مجھے میری بات کو کڑوا کہہ کر اسے روک دیا، میں رک گیا، چپ ہو گیا، تالیاں بھی بجی، میں چپ رہا۔ پھر آپ ہی کے پروگرام میں آپ کے سامنے
میں یہ کہوں گا آپ نے مجھے گالی دلوائی، گالی دی گئی، اس گالی پر بھی ان پبلک نے تالیاں بجائی، خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو کوئی امامے کا حصہ منہ پہ رکھ کے مسکرا رہے تھے، کوئی کس طرح مسکرا رہے تھے، میں سب دیکھ رہا تھا، اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ اس گالی پر بھی مجھے تالیاں بجائی گئی اور آپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں کسی کے لیے بھی نہیں بول رہا۔ نہیں، میرے لیے بولے نا، میں بھی تو چپ ہوں، میں سب میرے لیے آپ بولے، آپ نے مجھے بولنے ہی نہیں دیا۔ آپ بولیں، میں گالی کا کیا جواب دوں؟ کون سی گالی؟ جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے۔ جو علامہ کہلانے والے، ڈاکٹر کہلانے والے، مجھے نہیں معلوم کہ علامہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کی جس میں گالیاں نہیں کی۔ آپ اس کو گالی نہیں سمجھتے؟ کوئی گالی دی ہے انہوں نے، اچھا آپ وہ تو ڈاکٹر صاحب گالی دی ہے انہوں نے۔ نہیں، وہ گالی نہیں، وہ یہ بھی بول رہے ہیں گالی نہیں، آپ کہا وہ حرامی ہیں جو نہیں ایسا نہیں کہا، ایسی بات نہیں، میں نے پوری توجہ اس طرف کوئی ایسی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، قاری صاحب کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ آپ کی اقلیتیں، آپ اب دیکھیں آپ ہیں کتنے اہل حدیث، مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنے؟ مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا۔ دیکھیں کیا بات مانی؟ یہ ہے، آپ بس اتنی بات کریں۔ اور بندے کا پتر کوئی ہوتا ہے جڑا بات اور سن، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں جواب دے دیتا ہوں۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف۔ ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ نہیں، آج بھی علی کے ساتھ ہیں، قیامت میں بھی علی کے ساتھ۔ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تیری کوئی فکر ہوگی، ہم علی اور معاویہ کو کبھی برابر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کہاں علی اور کہاں معاویہ، کیا چیزیں بول، کیا چیزیں بول۔ اور انہوں نے ہمیں اقلیت کہا، وہ ہاں اس پر آپ یہ اصطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف ہے۔ اقلیت جب آپ کہتے ہیں تو یہ اصطلاح غیر مسلموں کے لیے معروف۔ آپ نے بھی وضاحت کر دی، ہم نے بھی وضاحت کر اب دی۔ ایک اگر آپ مجھ سے پیار تو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ایک جملہ اگر آپ کہہ دیں گے، اگر کسی کی دل آزاری اس سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا جملہ؟ کہ وہ جو لیٹی ایک دل آزاری ہوگی نا، کہہ دیں آپ اچھے آدمی، کہہ دیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں کہلوانا نہیں چاہ رہا، ایسے تو میں کہہ سکتا ہوں، میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو میں معذرت۔ چلیں، مہربانی، بڑی مہربانی۔ وہاں جانا مستحب ہے، یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں اور ساری آپ باتیں قرآن اس و کو حدیث سے ثابت نہ کریں، گزارش یہ ہے۔ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے مولانا، زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے۔ میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے۔ میری گزارش سنیں، میں آپ زیارت قبر بخاری مسلم ترمذی میں ماجہ میں آپ نہیں مجھ سے ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں۔ تیرا دھیان کدھر ہے؟ متنازع مذہبی اسکالر ہیں اور ان پر بہت تنقید بھی کی جاتی ہے، ان کے خیالات اور ان کے افکار ایسے نہیں ہیں کہ جن کو سراہا جائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری باتیں قابل گرفت ہیں۔ کہ کسی کو سعودی شہریت دی گئی ہے اور اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ وہ ان کے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ بھارت ان کے خلاف ہے۔ ذاکر نائک صاحب ان کے افکار کی اور ان کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ذاکر نائک صاحب کو یہ شہریت دی گئی ہے، ورنہ ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، وہ کوئی بہت بڑے مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں۔
مجھ سے تو کبھی ان کا سامنا ہوا نہیں ہے، لیکن میں پھر ان کو بتاتا کہ شہزادہ کیا ہوتا ہے اور جنت کا شہزادہ کیا ہوتا ہے. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل. آج کی تاریخی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے ہیں. کھاتے نہیں کہ نبی کا جنازہ دعوت دے بیٹیا دینے والے. کہ رمضان سیل ہوگا، فلاں ہوگا. اچھا سیل ہوتا ہے رمضان؟ یہ حج اور عمرے سیل نہیں ہوتے؟ ہاں یہ حج اور عمرے سیل نہیں ہوتے؟ یہ جو قرآن پڑھانے کی اجرت لیتے ہیں قاری، یہ سیل نہیں ہوتے؟ لوگ خوش ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، مخلوط اجتماع مخلوط اجتماع. حج پہ بند کراؤ نا مخلوط اجتماع. عورتوں کا حج الگ کراؤ، مردوں کا الگ کراؤ. جاؤ طواف الگ کرا دو. ہم کہتے ہیں وی ول سیل رمضان، جو کر سکتے ہو کر کے دکھاؤ. جاؤ. اشتہارات کی بنیاد پہ چینل چلتے ہیں، ایسے چینلز نہیں چلتے ہیں. لیکن میں جس چینل پہ کام کر رہا ہوں وہ تو خود کو اشتہار نہیں دے رہا. ایک اشتہار ہمارا بول چینل نہیں لیتا. جو لیتے تھے وہ لوگ چینلز کماتے تھے اشتہار لے کے. میں نے کبھی 1 روپیہ نہیں لیا. حرام سمجھتا ہوں رمضان کا پیسہ لینا. حرام. یس. حقائق کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک تو ہر چیز رمضان نشریات ہو گئی ہے. ارے رمضان نشریات 10 بجے تک کیسے ہوگی؟ اور جاہلوں، رمضان افطار کے بعد ختم ہو جاتا ہے.